بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی اس چیز کا بھی خیال رکھ لیں کہ یہ دولت کے نشے میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام طیب ستار ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اور ولاگ جو ہے وہ ایاز عامر صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے بیٹے نے اپنی ہی بیوی کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اب انہوں نے قتل کیوں کیا؟ مطلب ان کے ویوز یہ ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کسی فارن انٹیلیجنس کے لیے کام کرتی ہے اور اپنی جان کا اس سے خطرہ تھا تو اس نے اسے مار دیا۔ اور ایاز عامر صاحب کے بھی ویوز آ گئے، وہ بڑے دکھی انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور واقعی میں کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ، کسی بھی خاندان کو اس طرح کے کسی بھی واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہرت اور پیسہ یہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو کہیں بھی لے جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہماری سوسائٹی میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کریں تو دیکھ لیں کہ وہ شادی جو ہے وہ کسی انسان سے کر رہے ہیں یا جانور سے کر رہے ہیں، کہ بیٹیوں کے جو نصیب ہیں وہ شادی تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ شادی ہو گئی تو نصیب کھلے گا، شادی نہ ہوئی تو نصیب تو وہ بد نصیب ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچیوں کو اتنا ریلیکس رکھیں کہ اپنے پیچھے گھر کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے اوپن رکھیں، کیونکہ یہ لڑکیاں جو ہیں نا پیچھے نہ جانے کی وجہ سے بڑا کچھ سہ جاتی ہیں۔ اگر پیچھے دروازے اوپن نہ ہو نا، پیرنٹس کی طرف سے یا بھائیوں کی طرف سے سپورٹ نہ ہو، یہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے سسرال میں بہت کچھ سہتی ہیں، اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں، یہ جتنا ظلم اور جس طرح کی اذیت کی زندگی گزارتی ہیں وہ تو اسی کو پتہ ہوگا جو اس نے یہ سارا کچھ فیس کیا ہے پڑا۔ تو میرا جو میسیج ہے وہ ان پیرنٹس، ان بھائیوں کے لیے ہے پڑا کہ اگر آپ کی بہنوں کی شادیاں ہو جائیں اور آپ کو اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ آپ کی بہن کی شادی کسی جانور کے ساتھ تو نہیں ہوئی۔ اگر جانور کے ساتھ ہو گئی ہے تو آپ اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے رکھیں اور اس کو آزادی دیں تاکہ وہ اپنی زندگی جی سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اسے طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے یا کوئی بھی مسائل آ جائیں تو اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس طرح زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اللہ پاک ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھلے کر دیتا ہے۔ تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں، تھوڑا سا ہمت کا کریں، اور اس طرح جو عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں اور وومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں بڑی، تو اس کو ہم اسی طرح کام کر سکتے ہیں۔ اور اسلام نے بھی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، اگر کسی جانور کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو طلاق کا حق اللہ پاک نے دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے لیکن منع نہیں فرمایا۔ لیکن ان سویئر کنڈیشنز آپ طلاق لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور آپ کا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام نے جب آپ کو آپشنز دی ہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ سویئر ہو رہی ہیں تو آپ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو بھی اس چیز میں تھوڑا سا سپورٹ دینا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی طلاق لے رہی ہے تو وہ کسی وجہ سے طلاق لے رہی ہے۔ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو رہی ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس میں اس کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو کم از کم سوسائٹی میں جینے دیا جائے، اس کو کھل کے جینے دیا جائے جیسے ایک عام شخص جیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کر سکے۔ اس کو باؤنڈ نہ کیا جائے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، وہ کہیں تیار ہو کے جا نہیں سکتی، وہ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتی، وہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تھوڑے سے پوائنٹ کو ہم فوکس کر لیں تو شاید ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں، جس طرح ایک ہوا، مطلب کل انسیڈنٹ ہوا، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہمارے سامنے آئیں۔ اور بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، خوش رکھے۔